السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 22واں پارہ ہے، سورہ الحجرات قرآن مجید کی 150ویں سورت ہے۔ اس کے دوسرے رکوع کی آیات مبارکہ تلاوت کیے گئے ہیں۔ اس کی پہلی آیت پہلے رکوع کی، ماں باقی آیات جو ہے دوسرے رکوع کی ہے۔ سورہ الحجرات یہ مدنی سورت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینے میں نازل ہوئی، اور اس اعتبار سے اس سورت کا نام مدنی سورت رکھا جاتا ہے۔ قرآن میں جن سورتوں کی تقسیم ہے وہ 2 طرح کی سورتیں آتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ مکہ میں تھے 13 سال تک، اور جتنا بھی قرآن نازل ہوا اور اس میں جو صورتیں جو آیت نازل ہوئے انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد 10 سال کا آپ کا جو وقفہ رہا ہے، اور وہاں پہ جو آیات جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورت کہلایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کی میں صورتوں کی تقسیم اس طرح ہے۔ جو مکی اور مدنی صورتوں میں جو بنیادی فرق ہے، مکے کے میں چونکہ مکے کا جو دور تھا وہ دعوتی دور تھا، جس کے اندر پورے مشرک بت پرست فلا، تو اسی لیے زیادہ طور پہ ان مکے میں جو آیات نازل ہوئے ہیں اس کا تعلق عقیدے سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کی وحدانیت ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، حساب اور کتاب ہے، اور کچھ خدمت خلق کے متعلق بھی بہت سارے آیات اس میں نازل ہوئی ہیں۔ لیکن مدینے میں جانے کے بعد وہاں جو آیات جو صورتیں زیادہ طور پہ نازل ہوئی ہیں اس کا تعلق معاشرے سے ہے، سماج سے ہے، سوسائٹی سے ہے۔ اس میں زیادہ طور پہ احکامات، شرعی احکامات زیادہ بیان ہوئے ہیں، سمجھے آپ۔ اس اعتبار سے اب یہ سورت بھی جو شروع ہو رہی ہے، آغاز میں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہاں سے سورت شروع ہوتی ہے، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ نے حکم دے رہے ہیں
کہ اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. مطلب یہ ہوا کہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول سے پیچھے رکھو، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کو آگے رکھو. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا جو عمل بھی تم کرنا ہے تو پہلے اللہ اس کے رسول نے کیا احکامات دیے اسے دیکھو. تم اپنی رائے مت چلاؤ، تم اپنی مت چلاؤ، اللہ اس کے رسول کو آگے رکھو، پھر وہاں سے جو تم کو رہنمائی ملے اس کے مطابق اس کے پیچھے چلو تم. اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، اللہ کی نافرمانی سے بچو کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو گویا کہ یہ پوری سورت جو ہے 2 رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اس میں. گویا کہ اس سورت کا جو موضوع ہے خاص طور پہ وہ ایمان والے ہیں یہاں پہ، یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہدایت دے رہے ہیں، کچھ احکامات دے رہے ہیں، کچھ ان کی تربیت کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ معاشرتی تربیت یہاں پہ دی جا رہی ہے. اور ایمان والوں کا آپس میں ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے، ان کی کیا قربت ہے، وہ ان آیات میں بتائی جا رہی ہے بات. انما المؤمنون اخوۃ، یہاں سے ہم آیت شروع کیے تھے. انما یہ اثر کے الفاظ ہیں، تخصیص. اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقی مومنین تو وہ ہیں. انما المؤمنون، یہ الفاظ جہاں بھی آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک حصر پیدا کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہنے کے کہ حقیقت میں وہی مومن. اب اس کے بعد جو لفظ الفاظ آ رہے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، حقیقی مومن جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کا بہت بڑا گہرا رشتہ ہے. ایمان والے، یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے ذرا غور سے سنیے. بہت اہم ہے یہ بات. آیت تو اس کا پس منظر جو ہم دیکھیں گے، بیک گراؤنڈ، صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اپنے وطن کو چھوڑ دیا انہوں نے، اپنی ہر چیز کو چھوڑا. ظاہر ہے کہ جو ان کا وطن تھا تو ان کے گھر بار بھی تھے، ان کے کھیتی باڑی بھی تھے، ان کے اساساج بھی تھے، بالکل خالی ہاتھ نکل گئے پورے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اب مدینے میں جانے کے بعد یقیناً کہ یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، اور یہ صحابہ کرام وہ پورے کے پورے اجنبی ہیں. اور مدینے میں جو ایمان لائے وہ صحابہ کرام بھی، وہ انصار کہلائے. اور یہ مکہ چھوڑ کے گئے یہ لوگ مہاجر کہلائے، ہجرت کر کے چلے گئے. اور انصار جو مقامی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ اجنبی ایک دوسرے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ حکم جو دے رہے ہیں کہ اب یہ تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے، تمہارے بھائی ہیں. یہ جو مکے سے آئے ہیں اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے آئے ہیں، اب یہ تمہارے بھائی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے تمہارے لیے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. اب ظاہر ہے کہ مطلب یہ بالکل خالی آتا ہے، نہتے ہیں، نہ رہنے گھر ہے، نہ کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کا. مطلب یہ کہ مدینے کے جو صحابہ ہیں انصار، اب ظاہر ہے کہ ان کی ہر ضرورت کو لوگ پورا کرنا، تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے سرپرست بننا ہے، ان کے محافظ بننا ہے، ان کے دست و بازو بننا ہے، تم ان کا سپورٹ کرنا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب طریقہ کیا اختیار کیا مدینے میں جانے کے بعد؟ دیکھیے بڑی حکمت ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف نماز روزے حج عبادات کی حد تک نہیں تھے اللہ کے نبی. انسانی زندگی کے مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے، انسانوں کے مشکلات کو کیسے حل کرنا ہے، اس کے بھی آپ ماہر تھے. مسلمانوں کی معیشت کو کیسے مضبوط کرنا ہے، ان کی اکانومی کو کیسے مضبوط کرنا، اس کے بھی ماہر تھے آپ. تو چنانچہ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کے بعد اب جتنے بھی صحابہ مہاجر مدینے میں آئے گئے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اختیار کی وہاں پہ. مدینے کے جو صحابہ انصار تھے اور مکے سے جو آئے تھے، اب ایک ایک صحابی جو مکے سے آئے تھے اور مدینے کے ایک صحابی، تو اللہ کی جوڑی بنا دی اللہ کے نبی، اور بنا دے کہ بھائی آج سے تمہارے بھائی ہیں یہ، ان کی پوری دیکھ بھال نگرانی فلان جو بھی ہے مسائل وہ اب بالکل تو اپنے بالکل ایک باپ کے جیسا بیٹے ہوتے ہیں گھر میں، اسی طرح تمہارے بھائی.
یہ جو ہے تقسیم کر دیا آپ نے، مکے سے جتنے آئے تھے اور سارے ایک صحابہ کو تقسیم کر دیا، انصار میں مدینے کے صحابہ، یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی، یہ فلاں فلاں بہرحال یہ مسئلہ حل کر دیا آپ نے۔ چنانچہ صحابہ اکرام اس معاملے میں اتنا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آپ نے فرمایا تمہارے بھائی ہے تو اس کو اتنا عمل کیا۔ چنانچہ ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ صحابی کا نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، تو بہرحال مکے کے صحابی جو تھے مدینے کے صحابی کا اپنا تمہارے بھائی ہے، اور وہ صحابی فوری اپنے گھر کو لے کے چلے گئے مکے کے صحابی کو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آپ کے بھائی ہیں، اور جا کے گھر میں کہا اپنی بیویوں سے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ یہ آپ سے میرے بھائی ہیں، یہ گھر میں رہیں گے۔ اب جب تک اس وقت تک ابھی تک تو پردے کے اس کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے ابھی، وہ اب گھر میں رہنا ان کے ساتھ فلاں فلاں، تو بات یہاں تک بھی آ گئی۔ وہاں پہ بہرحال لے کے جا کے وہ صحابی جو ہے گھر میں تعارف کروایا، اس کے بعد یہ آپ کا کمرہ جو بھی تفصیلات، اس کے بعد فرمایا کھیتوں کو لے کے گئے ان کے کھجور کے باغات کو، اور لے کے جا کے کہا کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہیں، یہ میری جائیداد ہے، اس آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے، تقسیم کر دیا۔ صحابی آتے ہیں نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی کے تعلق سے ایسی صاحب وہ صحابی لے کے چلے، کہا کہ بھائی یہ یہاں تک بھی بات آئی کہ میرے 4 بیویاں ہیں، آپ جسے چاہے پسند کے میں طلاق دے تو آپ نکاح کر لو، یہ میرے باغات ہیں، یہ آدھے تمہارے آدھے میرے ہاتھ سے۔ دیکھیے کیسا عمل ہو رہا ہے حکم کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی معیشت کو، ایسا نہیں کہ ایک جناب علی اس زمانے میں ایک 200-250 جو بھی صحابہ آئے مکے سے مدینے میں آنے کے، اگر ان کو ٹھکانا کرے جناب علی بھی مسجد میں بیٹھ کے بھیک مانگنا پڑتا تھا، ہے نا، ان کی معیشت کو بتایا۔ تو بہرحال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی لے کے گئے، وہاں پہ انصار نے کہا کہ یہ گھر تمہارا ہے، آدھا میرا، آدھا تمہاری کھیتی، آدھی تمہاری آدھی میری، تو بہرحال انہوں نے دے دیا۔ اور اس وقت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ دیکھو یہ گھر، یہ مال، یہ اولاد، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں اور برکت عطا فرمائے، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہاں پہ بازار کہاں لگتا ہے، کاروبار یہاں کے۔ تو بہرحال وہ صحابی لے کے گئے، کچھ بازار وغیرہ بتایا تو یہاں کاروبار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بازار میں کاروبار شروع کیے۔ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابیں آتا ہے کہ پنیر کے کاروبار آپ کریں، پنیر۔ تو چنانچہ ہوا یہ کہ آخر میں مدینے میں جانے کے بعد ایک 8-10 سال کے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سب سے بڑے تاجر بن گئے، مدینے کے سب سے بڑے تاجر بن گئے۔ دیکھیے نیت میں اخلاص، محنت۔ اگر وہ صحابی جو پیش کیے تھے کہ آدھا باغ تمہارا، آدھا میرا، اپنا گھر تمہارا، جناب علی، پھر وہ آدھا بھی نہیں رہتا تھا، بعد میں کھیت بھی نہیں رہتا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو برکت دے۔ تو بہرحال آپ محنت کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی برکت عطا کی محنت میں کہ مدینے کے سب سے بڑے تاجر آپ بن گئے تھے۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہے بھائی بھائی بنا دیا۔ انما المومنون اخوۃ۔ قرآن کی عملی تفسیر اگر آپ دیکھنا ہے تو اصحاب رسول کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس کی یعنی کس طرح جو ہے ان کے آپس میں جو ہے نا ان کے تعلقات تھے، کس طرح ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ قربانیاں دینے تیار تھے۔ اور یہ ہوا کہ قرآن کے زیر سائے میں ان کی تربیت ہوئی، اور پھر جن کے زیر اثر ان کی تربیت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سائے میں تھے وہ لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ اس طرح جو ہے ان کا جو معاملہ ہوا کہ ایسے قرآن مجید میں آیات آتی ہیں، سورہ حشر میں ایک آیت مبارکہ صحابہ کے متعلق ہے، وہ آپس میں کتنے ہمدرد تھے، کتنے غمخوار تھے ایک دوسرے کے لیے، کتنے سپورٹ تھے کرنے والے۔ تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صحابہ وہ لوگ ہیں، یہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود، یہ خود محتاج ہے، مجبور ہے، اس کے باوجود بھی اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ قرآن گواہی دے رہا، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، قرآن گواہی دے رہا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ،
انفس کے معنی اپنے آپ کے اوپر ان کو ترجیح دے رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے بھائی ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جبکہ وہ کچھ بھی جو ہے تربیت. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو آپ دیکھنا ہے تو میں آپ کا اور ایک تمثیل آپ کو دے دوں گا. جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر میں 70 صحابہ کرام یعنی اس کے اندر جو ہے 70 قیدی قید کر کے لائے گئے مشرکین کے مکے جو آئے تھے بدر میں 70 قیدی تھے. تو اس زمانے میں تو کوئی جناب علی اس طرح آپ کو جیل خانے وغیرہ تو تھے نہیں. اس وقت جتنے بھی 70 لوگ تھے صحابہ کرام کے حوالے کر دیا کہ آج سے تمہارے قیدی ہے، تم ان کی نگرانی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اپنے اس میں رکھنا، نگرانی میں. قیدی قید یعنی اپنے گھر کے اندر سمجھ لیا. بہرحال وہاں ان کو قید کیا گیا اور یہ قید کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو بہرحال اس طرح 70 فلاں کسی کو اللہ کے نبی نے دے دیا. اس طرح ایک صحابی وہ خود بھی بڑے محنت مزدوری کرنے والے تھے اور ان کے بھی جناب علی قیدی آ گئے اللہ کے، ان کو بھی یہ تمہاری ذمہ داری ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یعنی ان کی بیوی بچے جو بھی تھے انہیں جو محنت مزدوری کر کے لاتے تھے گھر میں کہ ان کے بچوں کا پیٹ بھرنا ہی مشکل تھا. تو چنانچہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب دسترخوان بچھا دیا گیا اور چراغ بجھا دیا گیا اور قیدی کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا اور یہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح خالی منہ چبا رہے ہیں اور قیدی کچھ بھی نہیں ان کے پلیٹوں میں کھانے میں، صحیح قیدی کے ساتھ کھا رہے ہیں. تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے. ہم بھوکے رہیں گے لیکن قیدی کو کھلائیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بہتر سلوک کرنا ہے. ان کے اس رویے کو دیکھ کے آیات آتے ہیں کہ یہ اسلام کی یہ تربیت ہے، اسلام کے اندر یہ اخلاق ہے تو وہ ایمان لے آیا. ایمان اس طرح پھیلا ہے اخلاق سے، کردار سے، خدمت خلق سے، قربانیوں سے. وعظ و بیانوں سے اسلام نہیں پھیلتا. میں آپ کو بیٹھ کے واضح بیان کرو اس سے اسلام نہیں پھیلتا. اگر آپ کی تربیت ہو گئی اور اس تربیت کے اثرات دوسرے جب دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کے عمل سے متاثر ہوں گے تو پھر اسلام پھیلے گا. وہ باتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہیں، میرے کہنے کا کیا مطلب، بڑے بورڈوں پہ بہترین باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، دیواروں پہ بہت بہترین باتیں لکھی ہوتی ہیں، ہے نا، لیکن صرف کہنے سے نہیں ہے بات. اسلام ایک عملی زندگی کا نام ہے. اس انسان کی زندگی میں اگر اسلام آ گیا تو یقیناً اس کے جو خیر و برکات ہیں وہ برابر آپ کو نظر آئیں گے. اور یہاں جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے انما المؤمنون اخوتن، اخوتن، مومن تو حقیقی مومن تو وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے بھائیوں کے درمیان میں آپس میں کوئی خلیش پیدا ہو جائے، کوئی نا اتفاقی پیدا ہو جائے، کوئی ٹینشن، کوئی تنازع ٹھہر جائے تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کہ وہ دونوں بھائیوں کے درمیان میں فوری صلح کرا دو. صلح کی بات قرآن ہمیشہ صلح کی بات کرتا ہے. دنیا آج صلح کی بات کر رہی ہے، اسلام پہلے دن سے ہی صلح کی بات کرتا ہے. دنیا آج جنگ، قتل وغیرہ تنگ آ کے بول رہی نہیں بھائی ٹیبل ٹاک ہونا چاہیے، آج بول رہی ہے دنیا. اسلام پہلے دن سے ہی بول رہا ہے کہ اصلاح کر لو آپس میں. لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، خون خرابے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نفرتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ جب ایسے کوئی حالات پیدا ہو جائے ناگوار حالات تو تمہیں چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی صلح کر لینی چاہیے، صفائی کر لینی چاہیے. یہ قرآن ہے. پھر اس کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور پھر دیکھو کس کا حکم ہے، اللہ کا ہے یہ، لہٰذا تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ اللہ رحم کرے. کیا مطلب ہوا اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا؟ یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی نااتفاقی پیدا ہو جائے تو تمہارا کام ہے کہ ان کو رفع دفع کرو، ان کی صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں. یہ قرآن مجید کی آیات احکامات اللہ کن کو دے رہا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو۔ دیکھیے ہمارے پاس عبادات جو فرض ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، فلاں حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، سب ہے، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی ہماری اخلاقی تربیت نہیں ہو رہی۔ ہماری نہ تو زبان سیدھی ہو رہی، نہ تو لوگوں سے تعلقات سیدھے ہو رہے، نہ لین دین صحیح ہو رہا۔ کیوں آخر ایسا ہے؟ آج محبت کی جگہ نفرت ہے ہمارے پاس۔ نفرت کا ماحول بڑا گرم ہے، بڑا گرم ہے، جبکہ بار بار قرآن کہتا ہے نفرتوں کو مٹاؤ، محبت کو پھیلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ تمہیں بتاؤ، میں تمہیں بتاؤں حقیقی مومن کون ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک سچا اور پکا مومن نہیں ہو سکتا، اور تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر اس کا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ صحیح۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کریں، محبت نہ کریں۔ ہمیں سب سے پہلے جو کلمہ سکھایا گیا ہے آپسی تعلقات کے لیے وہ السلام علیکم ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ کیا ہے اس کلمے میں؟ کیا ہے؟ حدیث میں آتی بات، آؤ میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا کلمہ جسے عام کرنے سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی، وہ ہے وافشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کو پھیلاؤ کا مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی لفظی تکرار نہیں ہے، یہ سلام کے اندر کیا میننگ ہے، کیا مطلب ہے، ان الفاظ کو اگر آپ ترجمانی کریں گے کیا مفہوم نکل رہا ہے۔ السلام، آپ کے اوپر میری نظر پڑی، ملاقات ہوئی اور میں آپ کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ السلام علیکم، کیا مطلب نکل رہا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ہر پریشانی، ہر فتنے سے سلامت رکھے۔ یعنی میرے دل میں اگر آپ کے لیے ہمدردی ہے، محبت ہے، تو میں دل سے آپ کو سلام کر رہا ہوں، اور سلام کا مطلب یہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سلامت رہے یا پریشان نہ ہو، یہ ہے سلام کے معنی۔ اگر اس کے بجائے میرے دل میں اگر آپ کے متعلق جناب کوئی حسد ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی کپٹ ہے، اور میں سلام کر رہا ہوں آپ کو، تو یہ سلام ایمان والے کا نہیں، منافق کا ہوتا ہے۔ سلام تو کر رہا ہوں میں، لیکن سلام کے جو معنی ہیں، میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھ، ہر پریشانی سے دور رکھ۔ اگر واقعی میں میرے دل میں اگر سچائی کے ساتھ میں سلام کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، سلام اللہ سے ایک دعا ہے، آپ سے نہیں ہے، وہ مخاطب میں اللہ سے ہو، اے اللہ میرے بھائی کو ہر قسم کی سلامت رکھ، پریشانیوں سے دور رکھ۔ جب میں یہ دعا کر رہا ہوں، حقیقی دعا، حقیقی الفاظ سے، تو پھر ایمان ہے۔ لیکن نہیں کہ زبان سے میں صرف یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں، لیکن میرے دل میں آپ کے متعلق جناب علی کچھ کھوٹ ہے، کچھ میل ہے، یا پھر میں آپ کے تعلق سے اور کچھ نظریہ رکھتا ہوں، تو یہ سلام میرا ایمان والوں کا نہیں ہوتا، یہ منافقین کا سلام ہے۔ مدینے میں منافقین بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، صحابہ اکرام سے ملتے تھے، سچے ایمان والوں سے ان کو سلام کرتے تھے، لیکن دل میں ان کے بغض تھا، دل میں صحابہ کی خیریت نہیں چاہتے تھے، بلکہ صحابہ جتنا پریشان ہو گئے تو منافقین اتنا خوش ہوتے تھے۔ مسلمانوں کے جو مصائب مشکلات جب آتے تھے تو منافقین خود اتنا خوش ہوتے تھے، مدینے کے منافقین، بلکہ جب بھی ملے السلام علیکم خیریت، یہ پورا ہوتا تھا۔ پھر گندے سے کندھا لگا کے مسجد نبوی میں ٹھہرتے تھے باجماعت صحابہ کرام کے ساتھ ہی منافقین پورے کے پورے، باضابطہ سلام بھی ہوتا تھا۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، جب تمہارے اوپر کوئی اللہ کی طرف کا فضل ہوتا ہے
تو ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی. یہ قرآن میں بڑا گناہ, اگرچہ کہ تم کو سلام کر رہے ہیں لوگ, لیکن ان کی نفسیات, ان کا دل یہ ہے. اگر آج بھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا تعلق سے سلام تو کر رہا, لیکن دل میں اس کی اگر جناب یعنی کوئی خیریت اور سلامتی نہیں ہے بلکہ اور کچھ ہے, تو پھر وہ منافقین کا سلام ہے. یہ ذہن میں رکھیے, ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اس معاملے میں. بہت سارے واضح و بیانوں کے آج جناب معمولی مسائل کے اوپر ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے, لیکن عملی زندگی میں کیا اسلام کہاں پہ ہے, اخوت المومن کہاں پہ ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہو گیا کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو کافر بول رہا, آج ایک جماعت والا دوسرے جماعت والے کو نفرت سے دیکھ رہا. آج پھر نمازیں بھی ہے, روزے بھی ہے, حج بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ بھی کلمہ گو ہے, وہ بھی دیندار ہے, آپ کا بھائی ہے, لیکن چونکہ محض کوئی مسلک الگ ہے اس کا, اس کی جماعت الگ ہے, اس بنا پہ آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں, بلکہ اس کو کفر بھی جو کافر بھی بول رہے ہیں, نعوذ باللہ. تو یہ کیا ہے, یہ بتائیے آپ. پھر دعویٰ یہ ہے کہ جناب علی ہم توحید کا کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس توحید ہے, بدعت نہیں ہے, فلاں ہے. اگر یہ تو سب سے بڑا خطرناک گناہ ہے. کسی مسلمان کے متعلق اپنے دل کے اندر کوئی ایسے نفرت جذبات رکھنا, کینہ کپٹ رکھنا, یہ بہت بڑی منافقین ہے. مشرکین سے زیادہ خطرناک سزا اللہ منافقین کو دینے والا ہے. قرآن میں بتایا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ نے ان کو رکھے گا. اسی لیے بات کی منافقین کیا تھا, ان کی کیا کمی تھی منافقین کے پاس, سب تھا, لیکن دل ان کا صاف نہیں تھا. یاد رکھیے, دل کے اندر کسی مسلمان کے متعلق کوئی ایسے خیالات نہیں ہونا. علمی اختلاف ہے, جماعت کا ہے, علمی اختلاف علم کی حد تک رکھی گیا. یہ میرا مسلک ہے, اس سے معلوم ہے میرا علمی اختلاف, بس ختم ہو گئی وہاں تک. کیونکہ باقی کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے پاس فیصلے ملے گا. کوئی بات آپ کے نزدیک صحیح ہے اور آپ اسے صحیح سمجھ رہے ہیں اور میرے پاس وہ صحیح نہیں ہے, تو آپ کو حق ہے کہ آپ میرے بات کو اصلاح کر دیجئے, نشاندہی کر دیجئے. اگر میں اصلاح کر لی ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر آپ بری و ذمہ ہے. لیکن آپ پیچھے پڑ جانا, انہیں کافر ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ فلاں یہ ہے وہ ہے, یہ سارے فتنے ہیں. فتنے یہ دین کے نام سے فتنے ہیں, یہ دین کے نام سے فتنے ہیں. یہ یاد رکھیے آپ, اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہی چل رہا ہے اس وقت. اللہ قرآن میں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں دعوت کا کام, دینی کام کرتے ہوئے تقریباً 40 سال ہو گئے. اس عرصے میں 40 سال کا میرا جو تجربہ نچوڑ ہے میں آپ کے سامنے رکھوں اس کو. الحمدللہ دین کا کام آج سے 20, 25, 30 سال کے مقابلے میں بہت ہوا, جو نہیں ہوا تھا اس سے پہلے. مدارس اتنے کھل گئے, علماء اتنے نکل گئے, دعوت کا کام اتنے گئے, داعیاں اتنے پیدا ہو گئے, سب ہو گیا جو 25-30 سال پہلے نہیں تھے. اتنا عام ہو گیا ماحول, الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے اس معاملے میں. لیکن اب 25-30 سال پہلے آپ چلے جائیں گے وہاں پہ, آپس میں دینی ماحول میں دیندار طبقے میں آپس میں کوئی نفرت نہیں تھی. جب نفرت نہیں تھی, لیکن آج دین کا کام جتنا ہوا ہے نا, اس سے کہیں زیادہ دین کے عنوان سے نفرت زیادہ پھیل گئی ہے دینی ماحول میں. آج دیندار طبقوں کے اندر نفرت پھیل گئی. آج ایک آدمی ہماری جماعت کا نہیں ہے جناب علی, لہذا آپ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھ رہے ہیں, اس سے سلام کلام بھی بند کر دے رہے ہیں آپ. یہ بہت بڑی فتنہ تباہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. ہم کسی کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے آپ, کوئی مجبور ہے, کوئی پریشان بھی آئے, کچھ ہو گیا ہے تو لیتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارے مسلک کا ہے نہیں, اس کو پہلے مدد کرو. انہیں گھر کے باوجود آپ کا مسلک کا نہیں ہے اور پریشان ہے, لیکن اس کو نہیں کرتے. ہے کہ نہیں مدد کہ مزاج بن گیا ہے, سائیکولوجی جس کو آپ کہتے ہیں نا, یہ اس کے سمٹمز پہ آ گئے منافقین کے. یہ بہت بڑی ہے جو نفرت کے بیچ بوئے جا رہے ہیں. یہ اخلاق کے خلاف ہے یہ بات. قرآن تو یہاں تک کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, وہ ایمان والا ہے, مومن ہے, چند معاملات میں آپ کا اختلاف ہوئے گا, وہ مکمل طور پہ جناب علی کوئی کافر تو نہیں ہے نا, غیر مسلم تو نہیں ہے مکمل طور پہ.
تقریباً کہ اختلاف اگر ہے بھی تو ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کی اور اس کی مشترکہ ہیں. کچھ باتوں میں اختلاف ہے تو آپ بھی اختلاف رکھیے. آپ اس کو جناب علی اس کو کفر کے فتوے دے دینا، یہ کہنا کہ اس کی پوری عبادت غارت ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں، ہماری جماعت صحیح، ہمارا مسلک صحیح ہے، جو ہمارے مسلک کا نہیں انہیں دوزخ میں جائیں گا. سمجھ میں آ رہا؟ وہ 73 فرقہ والی حدیث میں 72 پورے جتنے سب دوزخ میں، ہمارا فرقہ جنت میں جائیں گا. وہ باقی کے 72 کے 72 بھی وہی بول رہے ہیں. باقی 72 فرقے جو ہے نا انہوں بھی وہی بول رہے ہیں سب کو. پھر کیا ہے یہ آخر؟ غور کیجیے آپ. باضابطہ اس کے اوپر تحریکیں چلائی جا رہی ہیں. اللہ محفوظ رکھے. نہیں ہے یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا آپ کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، تفرقہ میں مت پڑو، فرقے مت بناؤ. قرآن کہتا ہے آپ کو، اللہ کا حکم ہے یہ. آپس میں تم ایک دوسرے کے بھائی ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے. بد اخلاقی اتنی ہو گئی ہمارے پاس، اور دینی غرور، تقوی کا غرور اتنا آ گیا توحید کے نام سے. جناب علی آپ دوسروں کو جو ہے وہ اس کو کافر کہہ رہے ہیں، اس کو اسلام سے خارج کر دے ہیں، نعوذ باللہ. اگر خدا نہ خواستہ جہاں دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو اگر کل فیصلہ کرنے بٹھا دے کسی جماعت کے آدمی کو، بھئی آپ ذرا آگے بڑھو، تو انہیں اپنی جماعت کو چھوڑ کے اللہ کو بولا سب کو دوزخ میں ڈالو. تصور یہ آ گیا. امت مسلمہ بڑھ گئی. بھائی امت مسلمہ ہے اپن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری بات کہی ہے. آپ نے فرمایا کہ کتنی وسعت نظری ہے سلسلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے تمہاری مسجد میں آ کے، اور تمہارا ذبیحہ حلال کیا ہوا کھاتا ہے، تم اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دو. باقی کا معاملہ اللہ حساب کر لینے والا ہے. آپ نہیں ہیں حساب کرنے والے. آپ کا کام حق بات کیا ہے وہ پہنچا دینا ہے. باقی اللہ فرماتے ہیں کہ میں حساب لوں گا. آپ کو اختیار نہیں ہے کسی کو آپ کافر بول دیں، کسی کو مشرک بول دیں، آپ کسی کو جہنمی بول دیں، کسی کو جنتی بول دیں. آپ کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے آپ کو، کسی کو نہیں دیا یہ. لیکن آج ہو رہا یہی. آج سارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کثیر حدیثیں آئی ہیں اس سلسلے میں امت مسلمہ کی وحدانیت کے لیے، وحدت کے لیے. آپ نے مثال دے کے بات سمجھائی، المسلمون کا جسد الواحد، تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم، ان اشتکا عینو اشتکا کلو، اگر اس کے آنکھ میں درد ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم جناب علی محسوس کرتا ہے. اسی طرح پورے مسلمانوں کی کیفیت ہونا. کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے اس کا احساس ہونا. اگر آپ اس کے کام آتے نہیں آتے ایک بات کا ہے مسئلہ، لیکن آپ کو احساس تو ہونا کہ بھائی یہ مسلمان پریشان ہے، ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، پریشان ہے. ملکیت والا اسی کا جسد الواحد. اور ایک مثال دے کے آپ نے فرمائی، دیکھو ایک خوبصورت عمارت ہے، بلڈنگ ہے. وہ بلڈنگ بنی کیسے؟ ایک ایک اینٹ سے بنی. تو پورے امت مسلمہ ایک بلڈنگ کی طرح، ایک عمارت کی طرح ہے. اگر اس میں سے ایک اینٹ اگر نکل گئی فوری، اگر وہ اینٹ کو آپ درست نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ وہ دوسری اینٹ ہلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ بھی درست نہیں ہو تو تیسری ہلنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح عمارت تمہاری بیٹھ جائے گی پوری. تمہارا ایک بھائی پریشان ہے تو جناب علی اس کو یہ اکیلا مت سمجھو، آج عمارت سے جڑی ہوئی اینٹ ہے وہ. آپ نے ایسے اپنے حکم دے کے فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پینچ دیا، ایسا پینچ دے کے فرمایا کہ اس طرح مضبوط ہے عمارت وہ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان، بڑی امت مسلمہ کی جو تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ امت چکتے نہیں بنی ہے ایسی چیز. اگر وہ زمانے میں لوگ جناب علی صرف کلمہ گو کہ اس کو کافر اس کو مشرک بولتے تو کوئی مسلمان باقی کیوں رہتا تھا؟ پھر جو آج یہ فتنہ ملا ہوا ہے، آج تو لوگ مسجدیں الگ بنا لی ہے.
ہماری مسجد تمہاری مسجد، ارے کہاں ہے بھائی؟ مسجد اللہ کی ہے، ہماری تمہاری مسجد کا سوال ہی نہیں ہے، یہ فرقہ پرستوں کی بات ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ دیکھو یہ مساجد اللہ کے گھر ہے، اس میں اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے، اللہ کی آیتیں ہونی چاہیے، اللہ کی باتیں ہونی چاہیے، فرقہ پرستوں کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس میں مسلکوں کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس میں تیری جماعت میری جماعت کی بات ہونی چاہیے۔ امت مسلمہ ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی گنہگار رہیں گا، بڑے سے بڑے گنہگار رہیں گا، اس سے سوال نہیں ہے، اس کی اصلاح ہوں گی۔ خرابیاں کس میں نہیں ہے بتائیے آپ؟ کسی میں کچھ خرابی ہے، کسی میں کچھ خرابی ہے۔ اگر انہیں نماز نہیں پڑھ رہا کبھی چھوڑ دے رہا تو اس میں وہ خرابی ہوں گے۔ ایک 5 وقتہ نمازی ہے، اس کے بعد دوسرے خرابیاں ہوں گے، نہیں ہوں گے؟ کبھی انہیں جھوٹ بولاؤں گا، کبھی لوگوں کو وعدہ خلافی کراؤں گا، یہ خرابیاں وہاں بھی ہے نا۔ تو خرابیاں تو ہر ایک کے پاس ہے، اصلاح کرنا ہے، وہی بول رہے ہیں نا، تم اصلاح کرو آپس میں۔ وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بات فرماتے ہیں خاص طور پہ فَأَصْلِحُوا، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں تربیت کی ہے، اخلاقی تربیت، وہ عرض کر رہا ہوں میں مسلمان کے متعلق۔ ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کر کے اگر اسے خوش کر دیا، دیکھیے کیا بات فرما رہے ہیں، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مصیبت یا مشکل کو تکلیف کو دور کر کے اسے خوش کر دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے اس مسلمان کو خوش نہیں کیا، اس نے مجھ کو خوش کر دیا۔ کتنی بڑی گہری بات کہے اللہ کے نبی۔ یعنی مجھے نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی کی مشکل میں کام آ کے کسی کی تکلیف کو دور کر کے اس کو خوش کر رہے ہیں تو اسے نہیں، تم مجھے خوش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا جس نے مجھ کو خوش کر دیا، جس نے اس مسلمان کو خوش کر دیا اس نے اللہ کے نبی کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ کے نبی کو خوش کر دیا اللہ کے نبی فرماتے اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے۔ پھر اس کے ضد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کسی مسلمان کی تکلیف اور مصیبت میں اسے دیکھ کے اگر خوش ہو رہے ہیں، کیا فرمایا؟ کوئی مسلمان پریشانی میں تکلیف میں اور وہ تکلیف اور مسلمان کو اگر تم خوش ہو رہے ہیں تو دیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال کے تم کو وہاں پہ رکھے گا۔ پھر انسانیت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہیں تو آپس میں مسلمانوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہونا چاہیے، وہ بھائی برادری ہمدردی یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ جو ہم کر رہے ہیں جو کچھ بھی، تو بھی یہ سارے کے ساری چیزیں اس سے کوئی تربیت ہی نہیں مل رہی ہماری، تو پھر فائدہ کیا ہے اس میں؟ احادیث کثرت سے میں آپ کے سامنے اسی لیے رکھ رہا ہوں چونکہ یہ تعلق معاشرے سے اس کا تعلق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ہر قدم پہ ان کی اصلاح کی ہے، اصلاح کی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ہر جگہ ہر جگہ۔ دیکھیے آپ کتنی پیاری بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر 3 آدمی کا کھانا ہے تو اللہ کے نبی نے بولے چوتھے آدمی کو بلا لو، تم 3 آدمی کا کھانا ہے تو چوتھے کو بلا لو، خود پیٹ بھر جائے گا تمہارا، اللہ برکت دے گا اس کو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک بات تو کر رہا ہوں، کیا کر رہے ہیں؟ اخلاقی تربیت ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی مشکاب ہوا کرتی تھی، اس کے اندر آزو بازو بیٹھ کے کھاتے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ شاید حضرت انس بن مالک کسی کا ہے، بہرحال کھا رہے ہیں تو ان کا ہاتھ جناب یہ لڑکا تھا، وہ ہاتھ بجائے سامنے کے کھانے کے کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا، تو آپ نے فرمایا اپنے سامنے جو اس سے کھاؤ، جو آپ تمہارے سامنے اس سے کھاؤ، ادھر ادھر کیا ہے یہ؟ اور کرو، دیکھو ذرا ہماری حالت کیا ہے۔ اخلاق کیسی اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے عائشہ اگر تم کبھی گوشت بنا لو، گوشت کا سالن، تو ذرا پانی زیادہ ڈال دو تاکہ پڑوسیوں کو دے سکے سالن۔ ارے بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، ہم تو کھا کے پی کے کھٹے ڈکارا لے رہے ہیں، اتر جا رہا تو پھینک دے رہے ہیں، لیکن دوسروں کو دینے تیار نہیں ہیں۔ ہماری تربیت کیا ہے؟ دیکھیں انما المؤمنون اخوۃ میں اللہ نے پورا کھینچ لیا اس کو، تم پورے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے، حقیقی مومن تو وہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، آؤ میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑی نیکی کیا ہے۔ کسی نے کہا حج ہے، کسی نے کہا روزہ ہے، کسی نے کہا میرا کچھ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ دو مسلمان بچھڑ چکے ہیں، ناراض ہیں، ان دونوں کو گلے ملا دو، یہ سب سے بڑی نیکی۔ آپس میں جو نفرت پیدا ہو، نفرت ہوا ختم کرو، بجھاؤ نفرت کو۔ یہ تربیتیں ہیں ہماری، اور آگ نفرت اور آگ لگاتے اور آگ لگاتے اس کو۔ اخلاق ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ کتنی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کیا حاصل کر رہے ہیں نماز سے؟ اخلاق ہی نہیں آ رہے، کوئی اخلاق نہیں ہو رہی، کوئی ڈیولپنگ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات آتے ہیں ہماری تربیت کے لیے، اب دیکھیے آپ نے فرمایا، دیکھو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تعلق کیا ہے، صدقہ نیکی کیا ہے۔ اگر تم کسی مسلمان کو کوئی مدد کرنے کے موقف میں نہیں ہے، تم خود پریشان ہے، تم کچھ کر نہیں سکتے، تو کم از کم اتنا کرو کہ جب بھی اس سے ملاقات ہوئے مسکرا کے ملو، قدہ پیشانی سے ملو، اخلاق سے ملو۔ یہ بھی تمہارا جناب علی یہ بھی نیکی بن جائے گی، کیونکہ تم اس موقف میں نہیں ہے اس کی مدد کر دو، لیکن اس کو اپنے بھائی سے خلوص دل سے تو ملو کم از کم۔ یہ کہ جب دیکھے ناک چڑھائے منہ چڑھائے، یوں کر لیا، ارے کئی کو تو بھی آیا کہ بھائی انہیں بار بار مل رہا جناب علی، یہ کیا ہے؟ سوچو آپ کیوں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ مسلمانیت یہ ہے تمہارے مسجد میں آ کے تمہاری نماز سے نہیں دیکھ رہا انہیں، تمہارے اخلاق کیا ہے، تمہارے کیریکٹر کیا ہے، تمہارے معاملات کیسے ہیں، تمہاری زبان کیسی ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد اس کے بعد اسلام آپ کہیں گے یہ اسلام ہے، واقعی اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، 3 مرتبہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے پوچھ رہے ہیں، آپ قسم کھا کے فرما رہے، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، قسم کھا کے وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ پریشان ہیں، کون تو بدبخت ہے آخر وہ جو مومن اللہ کے نبی قسم کھا کے فرمائے، ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے کہیں۔ پوچھ ہی لیا صحابہ سے، کون ہے یا رسول اللہ؟ وہ جواب کیا دیا اللہ کے نبی؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے، بازو والا۔ سوچو آپ، ہمارا کام ہی لوگوں کو پریشان کرنے کا ہے۔ پھر مسلمان ہیں، پھر نماز کو جا کے آ رہے ہیں۔ کیا تربیت ہوئی ہماری اخلاقی؟ نماز سے کیا ہوئی؟ ہاں آپ نماز میں ٹھہر گئے، بجا با جماعت کھڑے ہوئے ہیں، کندھے سے کندھا ملاؤ آپ، جناب کیا مطلب ہے کندھے سے کندھا ملانے کا؟ نماز تو گھر میں کہیں بھی نماز ہوتی، مسجد کو کیوں جا رہے ہیں؟ سب باندھ کے کیوں ٹہر رہے ہیں آپ؟ کندھے سے کندھا کیوں ملا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو کنیکشن کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کا کنیکشن صرف نماز کی حد تک نہیں ہے، نماز کے باہر باقی رہنا ہے، یعنی آپ کو سپورٹر بننا ہے۔
اسی لیے آپ کو مسجد میں بلایا جا رہا ہے. کون پریشان ہے, کون غریب ہے, کون بیمار ہے, فلاں مسجد میں آنے سے محلے والے معلوم ہی نہ ایک آدمی کو, اور اس کی ذمہ داری پورے مسلموں پہ ہوگی. وہ ہمارا کام ہے. لیکن آج نمازیں کیا ہے؟ نماز ہے کیا؟ روز نماز بازو کھڑا ہونے کونے کی کیا ہے کہ معلوم روز نماز پڑھ رہا ہونے آگے کہاں رہتا نہیں معلوم. اسلام ایک ایسا دین ہے, اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہے کہ بار بار نماز میں جو با جماعت کے فضائل آتے ہیں اس میں مثلا وہ ہے. دیکھیں اقیم الصلاۃ ہم کہتے ہیں, اقیم الصلاۃ کیا ہے؟ نماز قائم کرو. نماز تو مسجد میں ادا کریں, ہم نماز ادا کریں, قائم نہیں کریں. نماز تو آپ مسجد کے باہر قائم کرنا ہے. یعنی جو کچھ بھی آپ نے مانگا اللہ اہدنا الصراط سیدھے راستے پہ قائم رہے, وہ سیدھا راستہ باہر ہے. مسجد کے باہر آپ کو قائم رہنا ہے. آپ کو نماز تو پڑھ کے آئے, ادا کر کے آئے. نماز کو قائم کرنا بولے تو باہر آپ جو کر کے ایگریمنٹ وعدہ اللہ سے دعا اس پہ قائم رہنا ہے. باہر آ کے سیدھے راستے پہ لے کے چل, سیدھے راستے پہ قائم رکھ بولے تو سیدھا راستہ باہر نکلنے کے بعد تلاش کرنا ہے. مسجد میں نہیں, مسجد میں سیدھا ہی کیسے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں تربیت کر رہے ہیں. انما المؤمنون اخوۃ. آپ نے ایک بات فرمائی تربیت کی, دیکھیے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. کسی مسلمان کو گالیاں دینا, گالیاں بکنا یہ گناہ ہے. کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے. کتنے مسلمانوں سے مسلمانوں کے مرڈر ہو رہے, سوچو آپ کہاں ہے مسلمان باقی ہے. قرآن تو یہ بات کہہ دیا ہے, آپ پڑھیں گے سورہ نساء میں غالباً یہ آیت آتی ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جس نے کسی مسلمان کو ارادہ کر کے قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اندازہ کر رہے ہیں کچھ مسلم معاشرہ, سوسائٹی, سماج کہاں پہنچا ہوا ہے. تربیت ہی نہیں ہو رہی ان کی. ہم خالی ہماری قوم, ہمارے بچے لیڈروں کے حوالے ہو گئے. زندہ آباد مرد آباد ختم, ان کے لیے جانے دے دے رہے. ماں باپ پل کے پوچھ کے دنیا کا بڑا کرے, یہ لوگ اپنے لیے جان چلے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات سمجھا رہے ہیں, کفر فرمایا, مومن کو قتل کرنا کفر ہے. آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت, یہ تو اللہ نے اسلام کے جو دشمن ہے نا, مخالفین, ان کے متعلق ہمیں جو نا ایک نسخہ بتایا قرآن میں. وہ کیا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. دیکھو اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی. جو لوگ بھی تمہارے ساتھ برا رویہ, برا سلوک کر رہے ہیں, تم ان کے ساتھ اخلاق سے رہو, اچھا سلوک کرو, اچھا جواب دو. ہوگا کیا؟ اگر تم یہ طریقہ پہ قائم رہو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے معلوم, ہم اس کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے اور نفرت کو نکال دیں گے, اور اس طرح تمہارا دشمن تمہارا دوست بنا دیں گے. یہ اللہ کا فارمولہ دیا ہوا. دشمن کو, آپ کے مخالف کو کیسا موافق بنانا ہے, کیسا دوست بنانا ہے, اللہ تعالیٰ وہ آپ کو فارمولہ قرآن میں دے رہے. دشمن کو مٹانا بہت آسان ہے, دشمن کو اپنے فیور میں بنا لینا یہ بہت مشکل کام ہے, اور اللہ اس کا نسخہ بتا رہے ہیں. تم اللہ کے فارمولے کو اپنا کے تو دیکھو, آخر سچ ہے یا جھوٹ ہے, کر کے تو دیکھو. کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ماننے تیار نہیں ہے. ہم تو بولے نہیں یار, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. یہ ہماری سوچ ہے, یہ شیطان کے وسوسے ہیں سارے. اللہ کی بات تو یہی جو بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
انسان کا نفس ہے نا، نفس تو اللہ کی باتوں کے خلاف ہی اور غلائے گا آپ کو. ارے بھائی خاموش بڑھے گا تو بہت چڑھ جاتا ہوں، نہیں اس کا کام کرنا پڑے گا، اس کا تو کچھ نہ کچھ ایک آدھ آئٹم کم کرنا پڑے گا. اس قسم کی ہماری گفتگو ہے. تو کیا ہے یہ بھائی؟ یہ ہماری سوچ ہے. یہ اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ نے کیا ہدایت ہے؟ ایسے حالات پیدا ہو گئے کسی کے ساتھ، تم کو کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اللہ خود بول رہے ہیں یہ فارمولا بتانے کے بعد یہ آسان نہیں ہے، یہ صبر کے بعد ہوتا ہے. یہ صبر کے بعد ہوتا ہے، فوری نہیں ہوتا. اور پھر ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ صفت بتایا ہے. کیا بتایا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ مومن تو وہ ہیں حقیقی جنت میں جانے والے جو جب غصہ آ جاتا ہے تو اس کو پی جاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اسے، اور لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کرتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. ایسا کرنے والوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. ایسے ایمان والوں سے جذبات میں آئیں گے، لڑائی جھگڑا، انتقام بدلا، وہ یہ کوئی گیان جی فلاں فلاں، اللہ نے تمہاری دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب. آپ میرا مرڈر کر دیا، آپ فہمش ہو گئے، آپ بچنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو کھڑا کر دیتا، آپ کا مرڈر ہو جاتا. اب یہ چلتے رہتا سلسلہ مرڈر کا، ہے نا. جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ہم، ہو رہا کیا؟ ایسی چھوڑا، انہیں اس کو مار دیا، پلٹا گیا جو انہیں اس کو مار دیا، انہیں اس کو مار دیا، انہیں اس کو مار دیا، یہی چل رہا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تربیت دیے، دیکھو تم مسلمان ہیں، خاص طور پہ تمہارا تعلق آپس میں بڑا گہرا ہے، اور یہ جو رشتے ہیں تمہارے خونی بھائی، اس سے زیادہ رشتہ تمہارا کلمے کا ہے، ایمان کا ہے. یہ رشتے تو یہیں رہیں گے، لیکن وہ کلمے کا رشتہ ہے جناب علی. تو پھر یہ رشتہ بہت آپ کے لیے بہت قیمتی بھی ہے، اس کا لحاظ کرو. اور فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں کوئی نا اتفاقی پیدا ہو جائے یا کوئی جھگڑے ہو جائے، ہو سکتا ہے، نہیں بول کے نہیں، انسان ہے، سب ہوتا، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا سب ہوتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کتاب رکھا، نبی رکھے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ تم اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، تم اللہ اس کے رسول کو آگے رکھ کے تم پیچھے رہو، اور جو وہاں سے تمہیں گائیڈ ملتا ہے، فیصلے ملتے ہیں، اس کو قبول کر لو. تم اصلاح کر لو اپنی، تم بھائی کیونکہ ایمان والے ہیں تم، خاص طور پہ تمہارے لیے یہ آپ کو تربیت کی جا رہی ہے الحمدللہ. اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے احکامات ہیں. یہ کتنے دن زندہ رہیں گے آپ؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، اس کے بعد تو مرنا ہی ہے نا. پھر مر کے جب اللہ کی عدالت میں ٹھہریں گے، کیا کر گئے، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ بولیں گے نا بھائی میں یہ چیزیں تم کو ہدایت دیا تھا، گائیڈ لائن دیا تھا پھر میری کتاب کے اندر، تو کیا کرے تم اپنی چلائے، تم میری نہیں کرے بات، میرے نبی کی بات بھی نہیں کرے. تم نبی اور اللہ کو پیچھے ڈال کے تم آگے رہے ہمیشہ. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے مجھے قرآن کی، نبی کی، ہم خود کر سکتے ہیں، وہی کر رہے ہیں آپ جو بھی کر رہے ہیں. ایک مسلمان کو کچھ بھی کرنے سے پہلے اسے ایک چاہیے کہ وہ وہاں سے دیکھے کہ مجھے یہاں کیا ملا. آپ روم میں گئے، اندر داخل ہوئے، ڈور کھول کے، اندھیرا ہے تو پہلے جا کرتے کیا؟ پوری کھٹکا ڈال دیتے، لائٹ ڈال دیتے. آپ روشنی ڈالے تو آپ کو کون سی چیز کا ہے آپ کو دکھ جاتی ہے نا. اسی طرح آپ کو کچھ کرنا ہے، آپ اندھیرے میں، آپ کو کچھ کرنے سے پہلے آپ اللہ اس کے نبی کا بٹن دبائیے، وہاں روشنی ملیں گے آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو وہی صراط مستقیم ہے جو ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے پہ لے چل، سیدھے راستے پہ قائم رکھ. اور وہ سیدھا راستہ قرآن کا اور رسول کا ہے. اس کو آپ دعا تو وہی کر رہے ہیں دن میں نماز پڑھ کے بار بار، پھر آپ وہ راستے کو اپنانے تیار نہیں، ایکسپٹ کرنے تیار نہیں ہے آپ. تو گویا کہ نعوذ باللہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اللہ سے. کیا بھائی؟ اگر میں اللہ سے بول رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کر، سیدھے راستے کی گائیڈ لائن بتا، مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ. انبیاء کا طریقہ کون سا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے، صدیق و طریقے میں، اور گمراہ لوگوں سے بچا، اور جن کے اوپر تیرا عذاب آ کے ہلاک ان سے بچا. یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، لیکن یہ دعا کر کے اس کے اوپر قائم نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ یہ دعا میں اللہ سے جھوٹ بول رہا ہوں، پھر قائم نہیں ہے وہ دعا کے اوپر. تو ایسا نہیں ہے. اسی لیے دعا مانگے اللہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو کتاب اور سنت کی اس نعمت سے نوازا ہے، مجھے اور آپ کو. سب سے اہم بات جو بتائی گئی ہے اس میں وہ یہی ہے کہ دیکھیے آپ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون،
اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، تاکہ تم پہ اس کی رحمت آ جائے، اس کے رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ اگر تم اللہ سے نہیں ڈرو گے، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے، اپنی منمانی کرتے رہو گے، تو پھر اللہ کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے نہیں کھل سکتے، نہیں کھلتے۔ رحمت کے دروازوں کو کھولنا ہے تو اللہ بولا واتقوا اللہ، تمہیں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہوگا، تبھی جا کے اللہ کے رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھلیں گے۔ تم لاکھ بولو اللہ رحم کر رحم کر، اللہ بولا نہیں، جب تک کہ واتقوا اللہ نہیں ہے تمہارے پاس، اتقوا اللہ نہیں ہے تمہارے پاس، اس کی رحمت کے دروازے نہیں کھلتے ہو۔ آپ دنیا کا پکار لو، آج ہو رہا وہی آج کیا ہو رہا، آج آپ دیکھ رہے اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال کتنے خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہوش نہیں آ رہا مجھے اور آپ کو۔ آج کوئی ٹیک اٹ ایزی بول رہا، وہی سب اپنے اپنے مجھے میں مست ہے، کوئی کسی کی فکر کرنے تیار نہیں ہے۔ آج اپنی جگہ ایسا سمجھ رہے کہ دنیا میں فرمائے میرے بیوی بچے برخاست، اس کے بعد کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا ایک دوسرے سے، برخاست ختم، یہی حال ہے۔ نہیں، پورے مسلمان امت مسلمہ کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور کچھ نہیں کر سکے تو ہمارے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اب جس طرح ایک جنازے کو کاندھا دیتے ہیں نا، کیا میننگ ہے اس کی؟ قبرستان تک پہنچا، منزل قبرستان تک پہنچانا، آپ کو منزل کو پہنچانا ہے، اس کا ٹھکانہ وہ ہے، وہ کھاندہ دے رہے ہیں آپ، یعنی آپ سپورٹر بنے ہوئے ہیں اس کو، کیونکہ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ میت ہے، وہ مجبور ہے، وہ تو نہیں جا سکتا نا، آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اب اس کو قبر میں ڈال کے آنے کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے اب اس کے گھردار والوں کا کیا حال ہے، اس کے بچے کتنے یتیم ہیں، اس کی بیوہ بھی جناب علی بیوہ ہو چکی ہے، اس کے گھر کا کرایہ ہے، اس ساری چیزیں اب دفنا کے آ گئے۔ سپورٹ تو اس کی نہیں، سپورٹ تو بعد میں اس کے گھر والوں کی کرنا ہے اپنے۔ یہ وہاں پہ آپ کو تربیت دلائی جا رہی ہے جنازے سے۔ الٹا ہمارے پاس قصہ کیا ہے معلوم، تیسرے دن جا کے وہی بیوہ کے گھر میں کھانا کھا کے آتے زیارت بن کے، اور الٹا سمجھ میں آ رہا، الٹی کہانی ہے یہ۔ اس کے سپورٹر بننا ہے آپ کو، اس کو تو لے کے کھنڈے پہ لے کے اس کو ڈال کے، اس کے بعد میں جا کے آپ وہاں وہ بیچارہ پریشانی میں کون کی کیا ہو کہ تیسرا اٹھ کے بول دے کہ ابھی تیسرے دن زیارت ہے مسجد میں اور کھانا، ارے بھائی کون بول دیے کہ انہیں بحران بڑھا ہوا تھا اپنی بحرانی میں، اس کو کھلانا ہے آپ کو، اس کے بچوں کا حال کیا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے۔ اس کے بجائے آپ جناب علی فوری پہنچ جا رہے ہیں تیسرے دن، اب انہیں بغارہ جو بھی ہے کھلا دے رہا، سمجھ میں آ رہا، معاشرات سماج بگڑا ہوا ہے، نہیں تو اس کو کیا بولیں، ارے کیا رہے بھائی اتنا بھی نہیں کرا، الٹا ارے بھائی کتنی، ارے کیا بولیں، اخلاق کی اتنی گری ہوئی حرکت ہے یہ، ہاں اس کا خیال ہونا وہ نہیں ہے ہمارے پاس، الٹا یہی چل رہا ہے سارا۔ اب تو جناب علی پہلے تو بھی کیا کی بنتا تھا، وہ سادہ کھانا بنا لے، اب بغارے پہ آ گیا، اب وہ بغارہ جا کے بریانی آ گئی، ہاں اچھا بریانی آ گئی تو اب جناب علی اس کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے شادی خانے لے رہے ہیں، یا ترقی دیکھو کیسی ہوئی، اور پھر اس کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے رخے بھی چھپ رہے ہیں، ترقی انہیں مر گیا، عجیب بگاڑ ایسا پیدا ہو رہا ہے، کیا کرنا تھا کیا کر رہے ہیں، ذرا احساس نہیں، ذری شرم نہیں۔ ابھی تو جناب علی ان کا غم باقی ہے، 3 دن بھی گئے ہوئے، ابھی بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں وہاں پہ، جناب علی آپ وہاں بیٹھ کے دسترخوان پہ مزے لے کے کھا رہے ہیں، عجیب حال ہے، اللہ محفوظ رکھے میرا، اخلاق سے بہت گری ہوئی بات ہے یہ۔ تو بہرحال یہ آیت مبارکہ پڑھ لیجیے، بلکہ سورہ الحجرات کا آپ رکوع نمبر 1 رکوع نمبر 2 بھی پڑھ لیجیے گھر جا کے ترجمے کے ساتھ۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کے معاشرے کے متعلق بڑے اچھے احکامات دیے ہیں، تاکہ ہمیں بات اللہ کی بات بالراس اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا اثر ہی کچھ ہوگا آپ کے اوپر۔ آپ خود پڑھیں گے کلام اللہ کھول کے تو ڈائریکٹلی تو اس کا قرآن کا معجزہ ایک اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر برابر، کیونکہ اب جو بات ہو رہی ہے قرآن اور آپ کے درمیان میں حائل ہوں، ہے نا، لیکن جب ڈائریکٹ آپ پڑھ لیں گے قرآن کو تو اس کی کیفیت ہی اور ہو جائے گی کچھ آپ کے بعد، کیونکہ بیچ میں جناب علی اس میں میڈیٹر نہیں ہوگا، آپ کتاب کھولیں گے پڑھیں گے تو ڈائریکٹ آپ کا اور آپ کے رب کا کنیکشن ہو جائے گا۔ پڑھیے قرآن، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن دلوں کے اوپر داخل ہونے والا ہے۔ قرآن کی ایک بہت بڑا اعجاز اللہ فرماتے ہیں نا، ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کر دے تو دب جاتا پھٹ جاتا ہے نا، اسی لیے بولے تم پڑھو قرآن، برابر تمہارے دل پہ اثر کرے گا، تمہارے دل پہ اترے گا۔ پڑھنا چاہیے، کوئی ایک ٹائم نکالیے، بنائیے، آپ گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو بھی ہے آپ پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے گا۔
تو بہرحال اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.